ارتداد پر غالب آنا۔ اکثر اوقات جب کسی انسان کو ارتداد کا شکار کیا جاتا ہے یا آدمی مسترد ہونے کا نظریہ اپنا لیتے ہیں تو وہ اپنے ہی نظریہ کو تنقید کا نشانہ نہیں بنا پاتے۔ انہیں یہ بھی نہیں پتہ چلتا کہ وہ روحانی قوتوں سے کنٹرول ہو رہے ہیں۔ جب وہ کسی دوسرے کو دباتے ہیں تو ان کا خیال ہوتا ہے کہ جو ان کے ظلم کا نشانہ بنا ہے اور جو کچھ اس پر ہو رہا ہے وہ اسی کا مستحق ہے۔ انہیں یہ ماننے کی ضرورت ہے کہ وہ اپنے ہی جذبات کی توثیق کے لیے نشانہ ظلم بناتے ہیں اور ان سے اسی طرح سلوک ہونا چاہیے، اور اس پر اسلام میں بڑی شدت سے زور دیا جاتا ہے۔ حضرت محمد نے جب ان یہودیوں کا قتل کیا تو بعد کی کہانیوں میں آپ دیکھیں گے کہ اس بات پر زور دیا گیا کہ یہودی کتنے خطرناک تھے۔ اس بات کو عادلانہ فعل بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ اکثر اوقات وہ لوگ جو مسترد ہونے کا تجربہ کرتے ہیں اس بات سے ناواقف ہوتے ہیں کہ ان کے اپنے نظریات ہی ایسے بن گئے ہیں جو ان کی زندگی کو کنٹرول کرتے ہیں۔ وہ کچھ ایسے ہی جھوٹ کو اپنا لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر وہ اپنے خیال میں خود کو بیکار سمجھتے ہیں یا دوسرے ان کے خلاف بڑی ٹھوکر کا سبب بنتے ہیں۔ وہ اس بات کو سمجھ ہی نہیں پاتے کہ وہ ان کا اپنا رد عمل بہت سخت اور بلا جواز تھا۔ وہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح وہ کنٹرول کر رہے ہیں درست ہے، ان کے پاس اس کا جواز ہے اور وہ اس کے منفی پہلوؤں کو نہیں دیکھتے۔ جب آپ اپنے ہی نظریے کے غلام بن جاتے ہیں تو اپنی ذات کو دیکھنا بہت بڑا چیلنج بن جاتا ہے۔ شیطان جھوٹ کا باپ ہے۔ وہ نہ صرف ہمیں جکڑ لیتا ہے بلکہ کہتا ہے یہ حقیقت ہے، یہ سچ ہے، جس طرح تم سوچ رہے ہو اس کا مطلب یہی ہے۔ اس چیلنج کا ایک حصہ تو یہ ہے کہ آپ اس تاثر سے کیسے نکل سکتے ہیں اور آپ دوسرا نظریہ کیسے اپنا سکتے ہیں۔ اب ہم دوسرے بہتر وقفے کی بات کرنے لگے ہیں جس میں ہم خدا یسوع مسیح کے نمونے کا تاثر دیکھیں گے۔ وہ شخص جو ارتداد کے نظریے میں پھنسا ہے اس کے لیے یہ زبردست کام ہو سکتا ہے کہ وہ خدا یسوع مسیح کو دیکھے اور سیکھے کہ ان کا رد عمل کیسا ہونا چاہیے۔ تعجب کی بات ہے کہ وہ یسوع محصول لینے والے فحاشہ کے پاس جاتے جو مسترد ہونے کے نظریہ کے جال میں پھنسے ہوئے تھے۔ ان میں یہ اہلیت تھی کہ وہ ایسوں کے پاس جاتے اور اپنے کردار اور زندگی سے ان کے دلوں کو چھوتے۔ آپ نے دیکھا کہ ان کے شاگرد بھی ارتداد کے مسائل میں الجھ جاتے تھے، لڑنا چاہتے تھے، ٹھوکر کھاتے تھے اور وہ انہیں لگاتار چیلنج کرتے رہتے تھے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ خدا یسوع مسیح کا مسترد ہونے پر کیسا رد عمل تھا، کیونکہ اسلام کے مسترد ہونے کے چیلنج کے خلاف کھڑے ہونے کا اعلیٰ ترین موقف یہ ہے کہ ہم مسیح خداوند کو جانیں اور وہ اور ان کی زندگی اور آپ کی زندگی کو بدل دے گا۔ لوگوں کو جو آزاد ہونا چاہتے ہیں کی کہانی بن جائیں۔ خداوند یسوع مسیح کو بھی مسترد کیا گیا اور ان کی بہت ساری مشکلات حضرت محمد کی طرح کی ہی ہیں۔ ایک تو ناجائز ہونے کا مسئلہ تھا۔ لوگ ان سے پوچھتے تھے آپ کا باپ کون ہے، تم کہاں کے ہو؟ وہ گھر کے بجائے ایک استبل میں پیدا ہوئے تھے۔ یہ تو انتہائی مشکل آغاز تھا۔ ہیرودیس نے انہیں قتل کرنے کی کوشش کی۔ مجھے معلوم نہیں کہ آپ کے گھرانے اور قوم میں کتنے لوگ آپ کو قتل کرنا چاہتے ہیں، اور وہ آپ کو جب آپ چند سالوں کے تھے قتل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انہوں نے اور ان کے خاندان نے مصر میں پناہ لی۔ مذہبی رہنماؤں نے ان کی مخالفت کی اور ان کے اختیار پر انگلی اٹھائی۔ ان پر بہت ساری الزام تراشی کی گئی۔ سبت کے دن لوگوں کی مدد کرنے پر ان پر سوال اٹھائے گئے اور کہا جانے لگا کہ وہ شریعت کو توڑتے ہیں۔ انہیں بارہا پوچھا گیا کہ وہ معجزات کو کس کے اختیار سے کرتے تھے۔ شریعت پر انہیں چیلنج کیا گیا۔ کیا بیوی کو طلاق دینا شرعی طور پر جائز ہے؟ کیا قیصر کو جزیہ دینا روا ہے؟ سب سے بڑا حکم کیا ہے؟ تم کس کے بیٹے ہو؟ انہیں ان کے باپ کی شخصیت کے لیے چیلنج کیا گیا۔ ان پر قیامت کے سوالات کیے گئے اور انہیں معجزات کرنے کے لیے کہا گیا۔ ان پر الزام لگایا گیا کہ ان میں بدروح ہے اور وہ شیطان کی مدد سے بدروحوں کو نکالتے ہیں۔ ان پر یہ الزام لگایا گیا کہ ان کے شاگرد شریعت توڑتے ہیں۔ ان پر اس بات کے لیے بھی الزام لگایا گیا کہ ان کی گواہی غیر مصدق ہے۔ ان پر سارا وقت الزام تراشی کی جاتی رہی۔ حضرت محمد پر بھی ان کی کمیونٹی نے سوال کیے اور انہیں چیلنج کیا گیا۔ خدا یسوع مسیح نے اپنی خدمت کے دوران بہت دفعہ مسترد ہونے کا تجربہ کیا۔ ایک موقع پر جب وہ ناصرت واپس گئے ان کے اپنے گاؤں کے لوگوں نے انہیں پہاڑی سے نیچے گرا دینا چاہا۔ میرا خیال ہے کہ اس کا آپ پر اثر ہوا ہوگا۔ آپ کو اس بات کے متعلق احساس ہوا ہوگا۔ ایک جماعت نے انہیں سنسار کرنے کی کوشش کی لیکن وہ بچ کر نکل گئے اور اس بھیڑ میں سے چلے گئے۔ خداوند یسوع کے اپنے شاگرد انہیں چھوڑ گئے۔ یہ ان کے مسترد کرنے کا افسوسناک واقعہ ہے جو ان کے آخری لمحات میں بڑا گمبھیر تھا۔
یہودا وہ شخص تھا جس نے انہیں پکڑوایا۔ خداوند یسوع مسیح جانتے تھے کہ یہ ہونے والا ہے اور یہ ہوا۔ پترس جو خداوند یسوع مسیح کو بہت چاہتے تھے، وہ اتنے سرگرم تھے کہ انہوں نے کہا کہ آپ مسیح ہو۔ وہیں انہوں نے 3 بار انہیں اپنا کہنے سے انکار کیا اور کہا کہ وہ انہیں جانتے تک نہیں۔ خداوند نے اس کے متعلق پیشن گوئی کی تھی۔ وہ مجمع جس نے انہیں کھجور کی ڈالیاں ڈال کر خوش آمدید کہا اور ان کی تعظیم اور تمجید کی، پھر یہی وہ مجمع تھا جو ان کو صلیب دینے کے لیے چلا رہا تھا۔ خداوند یسوع پر رومی اور یہودی جرگہ نے جھوٹا الزام لگایا اور ان کے ساتھ عدالتی کارروائی اور موت میں دھاندلی کی گئی، اور ان پر قاتلوں کے ساتھ ظالمانہ ظلم و استباد کیا گیا، یہاں تک کہ چوروں میں سے ایک جو ان کے ساتھ صلیب پر دیا گیا تھا انہیں تانے دینے لگا، اور جب وہ جان دے رہے تھے تو ان کا مذاق اڑانے لگے۔ یہ درد و کرب کی داستان تھی۔ ہم ان کہانیوں کو پڑھنے کے عادی ہو چکے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ فریسی انہیں نہیں چاہتے تھے، لیکن آپ اپنی زندگی میں ایسے کٹھن مسترد کیے جانے سے کیسے نپٹیں گے؟ میرے خیال میں خداوند یسوع مسیح کے شاگردوں نے یہ سوال ان سے کئی بار کیا جب بعد ازاں انہیں مسترد ہونے کا خود تجربہ ہوا۔ یہ بہت بڑا مسئلہ بن گیا کیونکہ روایت کے مطابق 12 شاگردوں میں سے 11 کو شہید کیا گیا۔ انہیں اس لیے شہید کیا گیا کیونکہ وہ مسیح کے پیرو تھے۔ خداوند یسوع بے گناہ تھے۔ عبرانیوں کی خط میں اس بات کو عیاں کیا گیا ہے۔ کلام مقدس اس کو واضح کرتا ہے، کیونکہ ہمارا ایسا سردار کاہن نہیں جو ہماری کمزوریوں میں ہمارا مددگار نہ ہو سکے، بلکہ وہ سب باتوں میں ہماری طرح آزمایا گیا تو بھی بے گناہ رہا۔ لیکن مسترد کیے جانے کے معاملے میں خداوند یسوع مسیح نے شیطان سے کوئی رشوت نہ لی۔ انہوں نے نہ تو کوئی ہنگامہ کیا اور نہ ہی جبر و استباد کا ساتھ دیا۔ انہوں نے ان آزمائشوں کا مقابلہ کر کے مسترد کر دیا اور انہیں تباہ کر دیا۔ بعد ازاں ان کے شاگردوں نے ان کے نمونے کا، جس کا ان پر بڑا اثر تھا، کو ملحوظ خاطر رکھا۔ خداوند مسیح نے آپ کی خاطر دکھ اٹھا کر آپ کے لیے نمونہ چھوڑا تاکہ آپ اس کے نقش قدم پر چلیں۔ اس نے نہ تو گناہ کیا اور نہ ہی اس کے منہ میں چھل تھا۔ نہ اس نے گناہ کیا اور نہ اس کے منہ سے مکر کی بات نکلی۔ نہ وہ گالی کھا کر گالی دیتا تھا اور نہ دکھ اٹھا کر کسی کو دھمکاتا تھا، بلکہ اپنے آپ کو سچے انصاف کرنے والے کے سپرد کرتا تھا۔ وہ آپ ہمارے گناہوں کو اپنے بدن پر لیے ہوئے صلیب پر چڑھ گیا تاکہ ہم گناہوں کے اعتبار سے جئیں، اور اسی کے مار کھانے سے تم نے شفا پائی۔ کیونکہ پہلے تم بھیڑوں کی مانند بھڑکے ہوئے تھے، مگر اب اپنی روحوں کے گلابان اور نگہبان کے پاس پھر آ گئے ہو۔ یہ تو نہایت ہی عمدہ پہلو ہے کہ مسترد ہونے کے دکھ اور درد کو جسے ہم برداشت کرتے ہیں، مسیح کے دکھوں اور مسترد ہونے کی برداشت کی بدولت ہم ان سے شفا پاتے ہیں۔ اور یہ اس لیے ہوا کہ اس نے بھی ارتداد کو سہا اور برداشت کیا۔ اس کی بے گناہی بدلہ نہیں لیتی اور نہ ہی اپنے دکھ دینے والوں کے خلاف جہاد کا اعلان کرتی ہے۔ روحانی اعتبار سے یہ اس کی قربانی کی توثیق کرتی ہے اور ہمیں دکھ، ظلم اور ارتداد سہنے کی اہلیت بخشتی ہے۔ وہ مسیح ہمارے گناہوں کی سزا برداشت کرتے ہیں اور ہمیں آزاد کرتے ہیں۔ ہم اس کے دکھ برداشت کرنے سے بچائے اور چھڑائے جاتے ہیں، اور یہ ایک اعلیٰ خیال ہے۔ کتنا اچھا ہوگا کہ ہم بھی اس کی تقلید کریں اور اس کی طرح زندگی بسر کریں۔ یہ ہماری زندگی ہے اور مسیحی کو اسی طرح زندگی گزارنی چاہیے۔ مجھے متی کی انجیل کے 12ویں باب کا اقتباس بڑا پسند ہے، جہاں وہ یسایا نبی کے صحیفے کا حوالہ دیتے ہیں۔ یہ نہ جھگڑا کرے گا، نہ شور، اور نہ بازاروں میں کوئی اس کی آواز سنے گا۔ یہ کچلے ہوئے سرکنڈے کو نہ توڑے گا اور دھواں اٹھتے ہوئے سن کو نہ بجھائے گا، جب تک کہ انصاف کی فتح نہ کرائے۔ ہم دنیا میں بدلہ کیسے لیتے ہیں؟ ہم انصاف کیسے قائم کرتے ہیں؟ صرف یہ کہنے سے نہیں کہ فتنہ قتل سے بدتر ہے، یا وہ جو آپ کو دکھ دیتے ہیں ان کو قتل کرنے سے۔ آپ کو اس عظیم شرافت کو دکھانا ہوگا۔ وہ ایک کچلے ہوئے سرکنڈے کو نہ توڑے گا اور دھواں اٹھتے ہوئے سن کو نہ بجھائے گا۔ قندیل بڑی دھیمی جلتی رہی ہے، بجھنے سے پہلے دھواں چھوڑ رہی ہے، لیکن وہ بجھاتا نہیں۔ وہ اس بتی کو تباہ نہیں کرتا، وہ طاقت کا استعمال نہیں کرتا، وہ چلاتا بھی نہیں، آپ کو اس کی آواز بھی سنائی نہیں دیتی۔ وہ جھگڑا بھی نہیں کرتا، وہ لوگوں کو جیسا کہ وہ ہے شور مچا کر مرعوب نہیں کرتا۔ ان طریقوں کے استعمال سے وہ دنیا میں عدل و انصاف قائم کرتا ہے۔ دنیا میں فتح اس کی شریفانہ رسائی سے ہوتی ہے، وہ بھی بڑے پروقار طریقے سے،
اور رد کیے جانے پر دنگا فساد اور نفرت نہیں کرتا، اپنی توثیق خود نہیں کرتا اور نہ ہی شیطانی جھوٹ سے مفاہمت کرتا ہے۔ وہ عمدہ پاکیزگی کو قائم کرتا ہے، یوں وہ مسرت کی جانے کے بوجھ کا مقابلہ اپنی معصومیت سے کرتا ہے۔ اس نے یہ بھی سکھایا کہ اظہار ثانی بھی ایک نعمت ہے۔ جب ابن آدم کے سبب سے لوگ تم سے عداوت رکھیں گے اور تمہیں خارج کر دیں گے اور لعن طعن کریں گے اور تمہارا نام برا جان کر کاٹ دیں گے تو تم مبارک ہوگے۔ اس وقت خوش ہونا اور خوشی کے مارے اچھلنا، اس لیے کہ دیکھو آسمان پر تمہارا اجر بڑا ہے۔ میری پکڑ دھکڑ ہو رہی ہے، واہ واہ، یہ کیسی خوشی کی بات ہے۔ پتہ ہے انہوں نے میرے گھر پر قبضہ کر لیا ہے، مجھے آسمان میں بڑا اجر ملے گا۔ کیا مغرب میں ہم ایسا سوچتے ہیں؟ کیا ہم ایسی مسیحی زندگی گزارتے ہیں؟ ہم کتنی جلد ناراض ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے مجھ سے یوں کیا ہے، میرے خدا انہوں نے میرے ساتھ یہ کیوں کیا؟ خداوند ہمیں ایسے رویے کے متعلق آگاہ کرتے ہیں، اپنا غصہ دبائے رکھتے ہیں۔ یہ وہ طریقہ نہیں جو خداوند ہمیں دکھاتے ہیں۔ میرے خیال میں اگر خداوند کے شاگرد ایسا رویہ اختیار کرتے تو قائم نہ رہ سکتے، جیسا کہ ہم اپنے مسرت ہونے پر ناراض ہوتے ہیں اور خود کو درست دکھانے کی کوشش کرتے ہوئے دوسروں کو بتاتے ہیں۔ پطرس رسول فرماتے ہیں، اور اگر راست بازی کی خاطر دکھ سہو بھی تو تم مبارک ہو۔ مسیح کے شاگردوں نے ایسا کیا کیونکہ وہ یہ بات سمجھ گئے تھے۔ ہمیں یہ سبق سنجیدگی سے لینا چاہیے۔ مسلمانوں میں بشارت کا کام مؤثر طور پر کرنے کے لیے آپ کو یہ سبق سیکھنا ہوگا، کیونکہ یہی وہ سبق ہے جو اسلام کے عمل اور دعوے کے برعکس ہے۔ ویسا ہی مزاج رکھو جیسا یسوع مسیح کا تھا۔ اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا، خدا کے برابر ہونے کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا، بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا اور انسانی شکل میں ظاہر ہو کر اپنے آپ کو پست کر دیا اور یہاں تک فرما بردار رہا کہ موت بلکہ صلیبی موت گوارا کی۔ اسی واسطے خدا نے بھی اسے بہر سر بلند کیا اور وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے۔ اس کا بدلہ لیا گیا، مگر اس نے اپنا بدلہ خود نہ لیا، اس نے کسی کو برا نہ کیا۔ انہوں نے بھی مسرت کیے جانے کے بعد کسی کو مسترد نہ کیا۔ شاگرد اس راز کو سمجھ گئے۔ ہم اس وقت تک بھوکے پیاسے ننگے اور مکے کھاتے اور آوارہ پھرتے ہیں اور اپنے ہاتھوں سے کام کر کے مشقت اٹھاتے ہیں۔ لوگ برا کہتے ہیں، ہم دعا دیتے ہیں۔ وہ ستاتے ہیں، ہم سہتے ہیں۔ وہ بدنام کرتے ہیں، ہم منت سماجت کرتے ہیں۔ ہم آج تک دنیا کے کوڑے اور سب چیزوں کی جڑن کی مانند رہے۔ اپنے دشمنوں کو پیار کرو جیسا کہ ابتدائی کلیسیا کے ماخذوں میں ملتا ہے۔ خداوند یسوع کی تعلیمات کی بنیاد پر مغربی سوسائٹیز نے قوموں کے درمیان واضح فرق کو، ان کی شناخت اور ان کے عقائد کو سپورٹ کیا ہے، تاکہ آپ برے عقائد کو بغیر ان پر حملہ کیے یا نفرت کیے مسترد کر سکیں۔ کسی سے نفرت نہ کرنا ایک اخلاقی قدر ہے۔ خداوند یسوع کی کہانی حقیقتاً لاجواب ہے۔ ان کی گواہی ہم سب کے لیے عظیم چیلنج ہے۔ ایک بات میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ جب میں نے حضرت محمد کی زندگی کو کھنگالنا شروع کیا تو یہ ایک تکلیف دہ تجربہ تھا۔ میں اس کے متعلق تھوڑا سا کہوں گا کہ اسلامی معاشرے میں بڑے اسکیل پر حضرت محمد کی کتنی غیر تعطل صفات کی نقل کی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ظلم کا نشانہ نہ بننا، یعنی ہم مظلوم ہیں، یہ تو بہت سیف کی بات ہے۔ یہ تو تمام قوموں اور تہذیبوں کو کمزور کر دیتی ہے۔ اسی وقت اچھی بات یہ ہے کہ میں نے خدا یسوع مسیح کی مثال کا سنجیدگی سے مطالعہ شروع کیا۔ اگر تو آپ سنڈے اسکول میں پڑھی ہوئی کہانیاں اور وقتاً فوقتاً یسوع کے متعلق سرسری پڑھا ہو تو شاید خداوند کا اعلیٰ اور حیران کن زندگی کا کردار آپ کی نظر سے چھپا رہے، لیکن جب آپ ان کا تقابلی مطالعہ کرتے ہیں تو آپ خداوند کو بے مثال پائیں گے۔ وہ بہت ہی جاذب شخصیت ہے، بلکہ ان کے علاوہ وہ ہمیں قوت اور اختیارات عنایت کرتے ہیں تاکہ آپ غلط اصولوں کے خلاف کھڑے ہو سکیں اور لوگوں کو آزادی سے ہمکنار کر سکیں۔